السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ارمانی ٹی وی۔ دوستو، آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی۔ کچھ کہانیوں میں اخلاقی سبق ہوتے ہیں اور کچھ ویسے ہی مزاحیہ۔ تو اخلاقی سبق والی کہانی ہمیں کوئی نہ کوئی سبق سکھاتی ہے اور مزاحیہ تو ویسے ہی ٹائم پاس۔ تو کچھ لوگ ان سے سبق حاصل کرتے ہیں اور کچھ لوگ بس سنتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ دوستو، وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھے۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالیات دریافت کرتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ دوستو، اسے وہاں ایک کسان نظر آیا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپیے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، عالی جاں، اس روپیے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا کہ میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے تم اس کا مطلب سمجھاؤ۔ دوستو، کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خود پر اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے، اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ میں انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اس سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو اس سے بہت خوشی ہوئی۔ دوستو، اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ دوستو، کسان نے وعدہ کر لیا۔ کسان اپنے کھیتوں میں مصروف رہا اور بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ دوستو، اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا، تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ دوستو، سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے تھے، لیکن بادشاہ کا جو وزیر نہایت دانا، ظریف اور ہوشیار تھا، اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت لی۔ دوستو، وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی اور کسان کے پہنچ کر دم لیا۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ دوستو، کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک نہیں کسی کو بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا، تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے وزیر سے اشرفیاں مانگی۔ وزیر نے جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کی بتائی گئی بات حرف بحرف بتا دی۔ دوستو، بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں تھا۔ دوستو، اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے بھجوائے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے گرج اور
गज़बनाक लहजे में किसान से पूछा, तुमने हमसे वादा किया था कि जब तक 100 बार हमारा मुंह न देख लोगे किसी को ये बात नहीं बताओगे। तुमने वज़ीर को तमाम बात बताकर वादा शिकनी की है, क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? अक्लमंद किसान ने बड़े अदब से अर्ज़ की, हुज़ूर, मैं वादा तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह समझता हूँ। मुझे वो हदीस पाक याद है जिसमें फरमाया गया है कि जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। फिर मैं आपसे किया गया वादा क्यों कर तोड़ सकता था? बादशाह ने पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने वज़ीर को सारी बात नहीं बताई? किसान ने जवाब दिया, आली जान, मैंने वज़ीर को तमाम बात बताई है, लेकिन क्या तुमने हमारा मुंह 100 बार देखा जो सारी बात वज़ीर को बता दे? किसान से बादशाह ने सवाल किया। जी हाँ, बादशाह सलामत, इस खाकसार ने अपने आली कदर बादशाह का मुंह 100 बार देखने के बाद ही सारी बात बताने की हिम्मत की थी। किसान ने बड़े अदब से जवाब दिया, लेकिन मुझे तो परसों के बाद तुम पहली मर्तबा आज मिल रहे हो, फिर तुमने हमारा मुंह 100 बार कैसे देख लिया? बादशाह ने हैरत से सवाल किया। किसान ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने बात बताने से पहले वज़ीर से 100 अशरफियाँ मांगी थी। हर अशरफी पर आपकी तस्वीर कुनिंदा है। मैंने हर अशरफी पर बनी आपकी तस्वीर को देखा, उसके बाद मैंने वज़ीर को सारी बात बता दी। दोस्तों, किसान का यह जवाब सुनकर दरबार में मौजूद लोग किसान की दनाई पर अश अश कर कर उठे। बादशाह भी किसान की अक्लमंदी से बहुत मुतासर हुआ। उसने किसान को वज़ीर मुकर्रर करने का ऐलान किया। सब ने बादशाह के इस फैसले को सराहा और दरबार में मौजूद तमाम लोग किसान को वज़ीर बनने पर मुबारकबाद पेश करने लगे। दोस्तों, ये है किसान की दनाई और कहानी। किसान बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। तो कैसी लगी आज की ये कहानी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।